اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم دیکھ رہے تھے جگہوں کے بارے میں۔ جی میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں پہلے؟ جی بولیے۔ وہ تھا نا رمی کا جو سوال تھا، 10 تاریخ کو پہلی رمی کرنی ہم نے، ہاں جی، تو اس دن صرف جو جمرہ عقبہ کی کرنی ہے کہ 10 کو بس ایک کی کرنی ہے یا تینوں کی کرنی ہے؟ یعنی تینوں کی کرنی ہوتی ہے، اور ایک لیکن ترتیب اس میں ہوگی، پہلے کس کے اور اس کے بعد، اور یہ پہلے اس کی کرنی ہے عقبہ کی، پھر وسطیٰ کی، پھر اولا کی۔ ہاں جی۔ سو آپ ایک ہے جیسے 11 12 13 ذی الحجہ کو تینوں کی رمی کرنا ہے، ٹھیک؟ جی جی۔ اگر ہم پہلے واپس آ گئے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہم اگر 12 کو ہم واپس آ جاتے ہیں یا 11 کو، تو پھر یہ رمی مس نہیں ہو جائیں گی 1-2 دن کی؟ تو کوئی بات نہیں، نہیں مس نہیں ہوئے گی، وہ اصل میں 3 دن ادھر ٹھہراؤ کے ساتھ رمی کا تعلق ہے نا۔ ہاں نہیں، مگر آپ کہتے ہیں اگر ہمارے سب کام ہو گئے، جیسے آپ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ہو گئے پہلے دن فارغ میں ہو جاتے ہیں، ہاں 12 کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور زوال سے پہلے، یہ غروب آفتاب سے پہلے ہم نکل جاتے ہیں مینا سے، تو دین اٹس اوکے۔ وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا، فمن تعجل فی یومین، جنہوں نے جلدی کی 2 دن کے اندر، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ان پر۔ اچھا، فمن یہ آیت کا حوالہ بھی مجھے پلیز دیں گی؟ جی میں دیتی ہوں، 1 منٹ۔ سورۃ البقرہ کی ہے، 2nd جز میں نصف ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، میں آیت کا نمبر دیتی ہوں، 1 منٹ۔ جی۔ آیت نمبر ہے 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ اللہ کے یاد کرنے کے چند دن ہیں، اس میں یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرے گا 2 دن کے اندر، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، جو تاخیر کرے گا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس پر۔ لمن اتقى، سب بات تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، تقویٰ رکھو اللہ کا اور جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ایک اور سوال ہے، جیسے التحلل الاول میں کنکریاں مارنے کے بعد ناخن کاٹنا، بال کٹوانا وغیرہ، التحلل الاول جس میں کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے بتایا تھا ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، تو یہ باتیں کیا طواف زیارہ کے بعد صحیح کے بعد نہیں کرتے ہوتے بال کٹوانا وغیرہ؟ کیونکہ ابھی طواف زیارہ تو ابھی ہوا نہیں نا اس لائن پہ جب ہم تھے۔ ہاں جی، تو آپ زہرا اصل میں سارے ارکان ادا کرنے کے بعد ہی ہم احرام سے نکلنے کا جو آخری حد ہے نا، وہی بال کٹوانا ہوتا ہے۔ ہاں مگر ادھر آپ نے مجھے بتایا تھا نا التحلل الاول میں، یہ میں نے سوال والا پیپر لکھا ہوا ہے، ادھر کہیں ہوگا، ہاں یہ ہے 10 تاریخ کو حاجی کنکریاں مار کر حلال ہو جاتا ہے، تو تمام احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ناخن کاٹنا، بال سنوارنا، بال کاٹنا۔ ہاں جی تو ہاں 10 کو اگر ہماری قربانی ہو گئی ہے، ہمارا طواف ہو گیا، تو دین یہ سارا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ طواف کے بعد یا عیسائی کے بعد ہی بال کٹوانی ہے نا؟ ہاں جی، اصل میں یہ میں جیسے بتایا تھا، ہماری قربانی ہے اور ہماری طواف زیارہ، یہ سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہے۔ اگر ٹائمنگ کی سیٹنگ میں دونوں سیم ٹائم پہ آ رہی ہیں تو ہم احرام سے نکل سکتے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو اگر ایک چیز پہلے ہوگی ہے، جیسے قربانی ہماری پہلے ہوگی تھی، دن کے 12 بجے ہو گئی ہے یا دن کے 3 بجے ہو گئی ہے، اور ہم نے طواف زیارہ کیا ہے رات کے 8 بجے، یا کچھ ایسے دیر سویر ہو گئی ہے، جو بھی ہے، تو اس میں طواف زیارہ کو پھر اینڈ بنایا جائے گا۔ اگر طواف زیارہ ہم نے پہلے کر لیا، یہ ایسے ویسے ممکن نہیں ہوتا کہ طواف زیارہ پہلے آ کے کر لیں، کیونکہ انسان کی حج کی جو مصروفیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یقیناً شام ہی ملتی ہے، کیونکہ آپ 12 ساڑھے 12 تک تو 1 بجے تک تو ادھر پہنچ رہے ہوتے ہیں اپنے حرم کے اندر واپس۔ حد جو فاسٹر لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ صبح سے تڑکے 3 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور کرتے کراتے یہاں تک پہنچے 12:30 تک ہم حرم کے اندر آ رہے تھے، تو یہ ہے پہلا ٹائم آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس میں آتے ہی آپ کے اندر وہ ایسا، ایک تو اس دن جمعے کا ٹائم تھا جیسے میں نے بتایا، تو دوسری بات ہے کہ پیچھے سے اتنے ٹائرڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ یکمشت آپ اگلا کام نہیں لے پا رہے تھے پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، اس میں یقینی طور پہ آپ کو تھوڑا سا گیپ چاہیے ہوتا ہے نا، تھوڑے سے آورس چاہیے ہوتے ہیں، تو لیکن ابھی احرام میں ہیں ہم سارے،
صحیح میں تو قربانی چاہے ہماری وہ ہو گئی ہے دوپہر کے 3 بجے، انہوں نے ہمیں ٹائمنگ دیا ہوگا کہ ہمارے 3 بجے ہماری قربانی ہو جائے گی، تو ہم لوگ جو حرم کے اندر دوبارہ واپس جو جاتے ہیں تو وہ یقیناً 3 کے بعد جا رہے ہیں اندر، کیونکہ زہد کا ٹائم تو نکل گیا تھا، عصر کے ٹائم پہ جانا تھا ہم نے اندر، ہے نا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں آپس میں، تو بس یہ دونوں چیزوں کا جو ہے نا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ قربانی اگر پہلی ہے تو طواف زہرہ ہمارا اینڈ ہے، طواف زہرہ پہلے ہو گیا بالفرض، قربانی اگلے دن ہو رہی ہے تو تب بھی قربانی کا ویٹ کرنا پڑے گا، تب احرام سے نکلیں گے ہم. جی سر پابندی ڈالے گی مگر وہ رکن پورا ہو جائے گا. ہاں جی ہاں جی طواف زہرہ کا رکن تو ہو جائے گا پورا، لیکن ہے کہ احرام کی پابندی ابھی ہوگی کیونکہ ابھی ایک کام ابھی پینڈنگ ہے. جی جی انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. بس یہ صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے ہم جگہوں کے نام اور چیزوں کی وجہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد نبوی کیا ہے اور مسجد مکی کیا ہے اور ریاض الجنہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. مقام صفا روضہ رسول تک ہم آگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. تو اب ہے ہم بقیع الغرقد. بقیع الغرقد یہ مدینہ، ہاں جی مدینہ منورہ کا وہ قدیم قبرستان ہے جہاں بہت سے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ دفن ہے. عرف عام میں اسے البقیع کہا جاتا ہے جی، اور یہ آج کل تقریباً مسجد نبوی سے متصل ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر ہی. ہاں جی اسی طرح جی میں نے کہا دیکھا تھا مگر اندر نہیں گئے تھے. ہاں جی ہاں جی. اب انہوں نے کچھ پابندیاں بھی کر دی ہیں کیونکہ کچھ لوگ وہ جو خاص طور پہ شیعہ حضرات ہیں کافی وہ بدعت اور کچھ چیزوں میں ملوث ہونے لگ گئے تھے، تو پھر انہوں نے اب مردوں کے لیے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ، لیکن عورتوں کے لیے انہوں نے گنجائش بند کر دی ہے یا کچھ مخصوص اوقات میں رکھا ہے، کچھ اندازہ نہیں مجھے بھی، لیکن ہے کہ انہوں نے اب پہلے کی طرح اوپن نہیں رکھا اس کو. یہ تو تو بس کنٹرول تو ان کا کرتے ہیں بیچارے، اتنی وہ کر رہی ہوتی ہیں آگے پیچھے، لیکن اس کے باوجود انسان اصل میں پیچھے سے پوری ایک دنیا میں انسانوں کا ایک ریلا ہے، اور یہ ساری ذمہ داران کی ذمہ داریوں میں سے آتی ہیں چیزیں کہ تربیت لے کے نکلیں، تربیتیں ہوں ان کی، لیکن ذاتی عمل کے ساتھ ساتھ پھر اجتماعی عمل کی طرف بھی ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ اگر ہم چاہیں گے نہیں تو اجتماعی والا کام کو گھر آگے تو کرنے سے آپ سے تربیت تو لینی پڑتی ہے نا. تو تربیت کا نام ہی اصلاح ہے نا. اسی طرح مسجد قباء ہے، ہجرت کے بعد تعمیر کی گئی سب سے پہلی مسجد، جو مسجد نبوی سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے خود تعمیر فرمایا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ. اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو رہی تھی. ایک صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کر کے آیا تھا. تحویل قبلہ کی اطلاع دی تو نمازیوں نے دوران نماز اپنا رخ جو تھا بیت اللہ کی طرف موڑ دیا. اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے مسجد قبلتین، تعین کا مطلب ہوتا ہے 2 قبلوں والی مسجد. تو آج بھی بیت اللہ کی مخالفت سمت دیوار پر مصلی کا نشان موجود ہے، یعنی اپوزٹ سائڈ پہ. اسی طرح 7 مساجد، یعنی وہ مقام جہاں جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی. ترکوں نے مختلف خیموں سے مناسبت سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی 7 مسجدیں بنا دی تھی. اس وجہ سے 7 مساجد، جی 7 کو کہتے ہیں اس کو، اسی وجہ سے 7 مساجد کہلاتی ہیں. یہ جگہ مدینہ منورہ کے شہر میں شامل ہے. پھر اسی طرح احد ہے، مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ جس کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی. وہیں شہدائے احد کا قبرستان بھی موجود ہے، جس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تدفین ہے، دفن ہے. اسی طرح حج اور عمرے کے امور جو ہیں، باب نمبر ہمارا 5 شروع ہو رہا ہے.
حج کے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 197 کہ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے مہینے یہ ہیں جیسے نمبر 1 شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یعنی اس کا پہلا عشرہ، اور حج کے لیے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور حج کے لیے احرام صرف انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، اس لیے ان کو حج کے مہینے کہتے ہیں، جبکہ عمرے کے لیے احرام سال بھر میں کسی بھی وقت ہم باندھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے بتایا ہوا کہ مسئلے میں بعض یوم عرفہ یعنی 10 ذی الحجہ کے دن اور ایام تشریق 13، 12، 11 میں عمرہ کرنے کو مکروہ جانا ہے، یہ بات بلا دلیل ہے، ان ایام عمرے کی ممانعت پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ باہر کی باتیں بتا کر ہی دیتے ہیں نا کہ نہیں یہ جو دن یہ حج کے لیے دن ہے تو کوئی بغیر حجی جو ہے وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی باتیں تو انہوں نے اس کے بیچ میں کر دی۔ ویسے حاجی تو کریں گے بھی نہیں، وہ تو بیچارے پہلے اپنے حاجیوں کی نہیں، غیر حاجی۔ اچھا غیر حاجی، غیر حاجیوں کے لیے بھی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ چونکہ حج ہو رہا ہے اس لیے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، کیا ہو گیا؟ وعلیکم السلام۔ نہیں ادھر آگے تک میوٹ ہو گیا، ابھی آپ کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، میری طرف سے تو نہیں ہوا تھا میوٹ۔ اچھا پتہ نہیں پھر ابھی کون سی بات سمجھ نہیں آئی، میں تو باتیں کر رہی تھی۔ ہاں جی اچھا، آپ باتیں وہ تھا کہ عمرے والی بات پہ نا کہ لوگ کہتے نہیں عمرہ کرنے۔ اچھا آج کی شرائط میں باتیں کر رہی تھی، میں نے کہہ رہی تھی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں میوٹ ہو گیا تھا پہلے، میں ویٹ کرتی رہی مگر پھر میں نے کہا چلا میں دوبارہ کلیم کرتی۔ اچھا تو حج کی شرائط میں ایک نمبر 1 ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا، پھر صحت مند تندرست ہونا، پھر اس کا صاحب استطاعت ہونا، پھر راستے کا پرامن ہونا، یعنی کوئی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو عورتوں کے لیے ان شرائط کے علاوہ 2 شرطیں اور بھی ہیں، وہ ہے کہ اس کا ایک خامد یعنی اس کا محرم ساتھ ہو، خامد ہو یا بیٹا ہو یا باپ ہو بھائی ہو، اس کا محرم ساتھ ہو۔ تو محرم کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور شوہر کے علاوہ جن کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جن کو محرم کہا جاتا ہے وہ کون کون ہیں؟ نسب کے اعتبار سے محرم حسب ذیل ہوتے ہیں، مثلا باپ، دادا، بیٹا، پوتا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا اور تایا۔ نواسا نہیں؟ جی نواسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں نواسا بھی ساتھ ہی ہوئے گا نا، جب وہ پوتا آپ بول رہے ہیں، آپ نے بتایا پوتا ہے تو آپ نواسا تو نہیں بتایا، نواسا کی سیم ہی بات ہوگی کہ نہیں؟ ہاں بالکل، کیونکہ نواسا اور پوتا ایک ہی نسب سے ہے نا۔ صحیح جی۔ باپ وہ نانی کے لیے وہ محرم ہے جی اللہ معاف کرے، وہ ہر حال میں محرم ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو جہاں پوتا ہے وہاں نواسا بھی ہے۔ جی تو رضاعت کے اعتبار سے یعنی عورت نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی وجہ سے مذکورہ رشتے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، مثلا یعنی وہ بھی محرم ہی ہو جائیں گے، جیسے رضائی ماں کا خامد، دودھ پینے والی عورت کا باپ، دودھ پینے والی عورت کا باپ تصور ہوگا، یعنی رضائی ماں کا جو خامد ہے وہ دودھ پینے والی عورت کا وہ باپ ہی تصور ہوگا کیونکہ اس عورت کا اس نے دودھ پیا۔ اسی طرح اس کے بیٹے اس کے بھائی بن جائیں گے، اور اس کے بھائی کے بیٹے بھتیجے، مطلب سگے رشتوں کی طرح، جس عورت کا اس نے دودھ پی لیا اس کے بچے اس کے بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ان کی اولادیں آگے بھتیجے بھانجوں کی طرح ہو جائیں گی، جس لائک نسبی رشتے ہی بن جائیں گے۔ ہاں جی تو اس کی ہمشیرہ کے بچے بھانجے شمار ہوں گے اور اس کے محرم ہوں گے۔ علاوہ ازیں رضائی ماں کی بھائی ماموں اور اس کے خامد کے بھائی چچا ہوں گے اور محرم ہوں گے۔ رضائی ماں کے بھائی ماموں بنیں گے اور اس کے خامد کے بھائی چچا ہوں گے اور محرم ہوں گے۔ سسرالی رشتوں میں جو ہے وہ سسر یعنی شوہر کا باپ، شوہر کا یعنی پہلی بیوی سے اگر بیٹا ہے،
اور عورت کا داماد، یہ سب محرم ہے. محرم کی اصولی تعریف اسی طرح کی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ عورت کبھی نکاح نہیں کر سکتی، اس کا محرم ہے وہ، یعنی باپ، بیٹا، سسر، داماد وغیرہ، یہ سارے رشتے محرم ہیں. اس لیے بہنوئی آگے جو ہے بہنوئی محرم نہیں ہے، کیونکہ بہنوئی سے عورت کا رشتہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی بیوی جو کہ عورت کی ہمشیرہ ہے فوت ہو جائے، یا طلاق اور خلا وغیرہ کے ذریعے اس کی درمیان علیحدگی ہو جائے، یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے محرم، اور جب تک ہی ہے کہ جب تک اس کی بہن اس کی زندگی میں موجود ہے، عارضی محرم ہے، عارضی محرم ہے. اور جو ہی اس کی زندگی سے کسی وجہ سے اس کا خروج ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے نامحرم ہی ہے. اور وہ یقینی بات ہے اگر کبھی ان کا نکاح اس سے کر دے تو ہو سکتا ہے. بعض کو ہوتا نا ایک بہن فوت ہو جاتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ اب پرائی کو کیا لانا ہے، چلو اس کی چھوٹی بہن کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں تاکہ بچے سیف ہو جائیں، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح یہ چیزیں آگے حل ہو جاتی ہیں. جی یہ تو بہت عام ہے. تو آگے ہے کہ اس طرح جیٹھ اور دیور بھی محرم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی کسی وقت نکاح ہو سکتا ہے. جب اس کا خامد فوت ہو جائے یا طلاق خلا وغیرہ کے ذریعے ان کی جدائی ہو جائے تو وہ محرم عورت کے لوگ کو محرم سے پردے کا حکم نہیں. عورت کو محرم سے پھر یعنی پیچھے بات تھی کہ ان سے اگر ہو جائے تو ان کی جدائی کے بعد ان کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے، مگر آگے بات ہے کہ عورت کو جو ہے اس کا محرم سے پردے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ بہنوئی اور دیور جیٹھ سے پردہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ وہ محرم نہیں ہے. تو عورت کے لیے حج کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ حالت عدت میں نہ ہو. وہ عدت کی جیسے ابھی خاوند کی عدت ہوتی ہے، خاوند کی وفات کے بعد بیوہ کی عدت جو ہے وہ قمری حساب سے 4 ماہ 10 دن ہوئے گی، اور حمل کی صورت میں طلاق کی عدت وضع حمل ہے. اور اسی طرح مہواری آنے کی صورت میں طلاق کی صورت 3 حیض ہیں. اگر 3 کسی وجہ سے مہواری آنے میں رکاوٹ ہو یا نہیں آتی ہو ٹائم پہ، یا اس کی مہواری یعنی رک چکی ہو، تو پھر طلاق کے لیے جو عدت ہوتی ہے وہ 3 قمری مہینے ہوتے ہیں. پھر عدت کے دوران کیا حج کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہے. عدت کی 3 صورتیں ہیں. پہلی یا دوسری طلاق یافتہ عورت کی عدت، پہلی یا دوسری طلاق یافتہ عورت کی عدت. نمبر 2 وہ عورت جس کا طلاق بائنہ مل گئی ہو اور اس کی عدت. وہ کر سکتی ہیں جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اور اس کی عدت. اس میں نہیں ابھی بات کرنے کی نہیں ہو رہی، انہوں نے پوچھا کہ کیا کر سکتی ہے یا نہیں. 3 صورتوں میں انہوں نے 3 صورتیں واضح رکھی ہیں اور آگے وہ بات کریں گے کہ جس عورت کو پہلی یا دوسری طلاق ملی ہو اور اس کی عدت جو کہ 3 ہے یا 3 مہینے یا وضع حمل ہے گزر رہی ہو، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران میں اپنے خاوند ہی کے گھر میں رہے، کیونکہ پہلی اور دوسری طلاق رجوعی ہوتی ہے، یعنی اس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اب گھر میں رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو اپنے فعل پر ندامت ہو اور وہ رجوع کر لے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو نہ وہ خود ہی نکلیں. سورۃ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 1. کون سی آیت؟ سوری، آیت نمبر 1 ہی. اچھا، اسٹارٹ ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متعلقہ رجیہ اور عدت کے دوران میں حج پر نہیں جا سکتی. اب یہ کوشچنوں کے آنسر ہے جو آپ نے ابھی پوچھا تھا نا، ابھی پوچھ رہی تھی. اب تو وہ ابھی انہوں نے پوائنٹ بنائے ہیں، اس کے بعد ان کو آنسر دے رہے ہیں. نمبر 2 جو ہے وہ عورت جو مبتوطہ ہے، یعنی یہ ورڈ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، یعنی جس میں 3 طلاقیں سے مل چکی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. ایسی تیسری طلاق کو طلاق بائنہ یعنی طلاق بتہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کے بعد اس کا تعلق اپنے خاوند سے قطعی طور پر ختم ہو چکا ہے، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح.
یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ایسی صورت حج پر جا سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جب رسی کہتے کاٹ کے ٹوٹ گئی ہے، ختم ہی ہو گیا سلسلہ، تو پھر تو اس میں تو کوئی عدت نہیں ہے نا، دو عدتیں تو گزار چکی تھی پہلے، اور تیسری آئی تو وہ تو ایک دم جب تیسری ہوتی ہے تو ایک دم وہ کہتے ہیں نا ٹوٹ جاتا ہے سارا سلسلہ۔ پہلی دو طلاقوں پہ عدت ہے، تیسری پہ نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، پہلی دو رجوعی ہوتی ہیں جس میں انسان خامد کے گھر میں رہے، خامد بھی چاہیے اس کو اپنے گھر میں رکھے، اور عورت بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے کہ اسی گھر میں رہے، اس میں وہ خامد رجوع کرنے کا حق حاصل کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر تیسری اس نے خدا نخواستہ دے دی ہے، اور وہی بھی ظلم ہے نا، دیکھا ہم نے ہمارے معاشرے میں وہ کیا رہا ہے، کبھی نہ عورت کا یہ حق کا لحاظ رکھا کسی نے کہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ 3 حیض جو ہے اس کے خامد کے گھر میں گزارے، اور مرد کا جلاج یہ ہے کہ اس نے جب چاہا تو 3 کو ایک ہی دفعہ ختم کر کے ایک ہی وقت میں تو بات ختم کر دی۔ حالانکہ قرآن جس بات میں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جس پہ اپنی بات رکھتا ہے اس میں تو ہم لازم و ملزوم ہو جاتا ہے ہم پہ کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ قرآن نے جب ہمیں دو طلاقوں میں عدت دے دی ہے تو پھر اس کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، یعنی اس عدت کو گزارنا سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ خامد کے گھر میں گزارا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ خامد نے بدتمیزی کر کے کہتے دھکے دے کے نکال دیا تو ظلم اس نے اپنے سر لیا، تو لیکن پھر بھی وہ عورت جو ہے عدت کے بعد ہی وہ اپنے آپ کی، اگر عدت اس کی گزر جاتی ہے تو پھر طلاق بھی ہو جائے گا، مطلب طلاق میاں بیوی ختم ہو جائے گا ان کا سلسلہ۔ لیکن اگر عدت کے دوران میں وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ حق رکھتا ہے، لیکن اگر ایک طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہے اور وہ واپس آتا ہے، اب نموشی آئی ہے اس کو، عدت کے گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے، سال بعد ہو سکتا ہے، کچھ 6 مہینے کے بعد، تو وہ چاہتا ہے کہ میں واپس اپنی عورت کو لے لوں، تو معاشرہ یا لوگ بڑے اس کو بیریئر نہیں بنا سکتے، پھر وہ لے سکتا ہے واپس اپنے نئے نکاح کے ذریعے۔ پہلی اور دوسری میں جس میں رجوع کرنے کا اس کو حق حاصل تھا، اگر یہ رجوعی کا مدت گزر چکی ہے اور بعد میں وہ احساس جاگتا ہے اور کبھی وہ چاہتا ہے یا میاں بیوی دونوں ہی کہتے ہیں نا مصالحت کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے اور واپس بچوں کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، تو نئے نکاح سے وہ دوبارہ جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے نکاح کی جو ویلڈ ڈیٹ تھی وہ 3 حیض تھی، وہ تو گزر گئی، جس میں انہوں نے رجوع نہیں لیا، اگر رجوع نہیں لیا تو وہ تو ضائع چلی گئی۔ لیکن تیسری کے بعد اگر اس نے اس طرح، پھر اس میں وہ ایسا نہیں کر سکتا کبھی بھی، وہ انٹل کہ وہ عورت کا کبھی اتفاقاً، پروگرامی طور پہ نہیں، اتفاقاً کہیں نکاح ہو اور اس کا خامد فوت ہو جائے، یا پھر ہے کہ خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی ان کی پھر دوبارہ نہ بنے دوسرے خامد کے ساتھ، اور پہلا خامد پھر اس کے بعد اتفاقی معاملات میں واپس اپنی عورت کو لینا چاہے تو تب جا کے لے سکتا ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں، مگر پروگرامی حلالہ حرام ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے عدت گزارے اور آئندہ سال حج پر جائے، اگر دیگر شرطیں پوری ہوں، یہی رائے زیادہ صحیح اور راجح۔ یہ تیسری جو ہے نا کیا نام ہے، نہیں سوری، یہ اس کی ہے خامد کی فوت ہونے کے بعد، تیسری جو کنڈیشن تھی نا جس کا خامد کو فوت ہو جائے، اس کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن، تو وہ بعض کے خیال میں کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا رائے ہے کہ نہیں، وہ پہلے عدت پوری کرے پھر جائے، اور یہی کہتے ویلڈ ہے۔ اسی طرح ارکان حج ہیں، حج کی نیت کرنا یہ لازم ہے، پھر وقوف عرفہ یہ بھی لازم ہے، جہاں عرفہ میں ٹھہرنا، پھر طواف زیارت یہ بھی حج کا حصہ ہے، پھر صفا مروہ کی سعی۔ ان 4 ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی رہ گیا تو حج نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 رکن، یعنی نمبر 1 نیت کا، نمبر 2 عرفہ میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارت کرنا، اور نمبر 4 سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی۔ حج کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا، احرام کی نیت کر کے،
So, احرام کی نیت ہے کہ ویسے ہی جس دل میں خیال کرنا ہے؟ اس میں نیت کے الفاظ آتے ہیں لیکن ابھی آگے جا کے انشاءاللہ میں بتاؤں گی. چلیں انشاءاللہ. تو کہ میں عربی کے الفاظ اگر نہیں بھی آتے ہوں تو انسان اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے. جیسے میں حج کی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، اور اگر حج بدل ہے تو میں اپنے فرض حج کی نیت کرتی ہوں. پہلی بات ہے اگر حج بدل ہے تو میں حج بدل کی نیت کر رہی ہوں فلاں کی طرف سے. وہ آگے انشاءاللہ اس کے عربی کے الفاظ ان کے آئیں گے تو بتاؤں گی. پھر ہے کہ میقات سے یعنی احرام باندھنا حج کے فرائض میں سے ہے. احرام کی نیت کر کے 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب مزدلفہ میں گزارنا. پھر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا. اور میقات سے جو احرام باندھنا نا اس کا تعلق وہی ہے جب ہم حرم میں حج کی نیت سے انٹر ہوتے ہیں تو عمرے کی نیت کر کے گئے ہوتے ہیں نا، حج تمتع کہہ رہے ہوتے ہیں نا. وہ پہلا جو نیت میقات سے، اگر اس کے بعد ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اتنا سفر کر کے جائے اور یہ چیزیں بھول جائے اور بعد میں خیال ہے کہ میں نے تو نیت کرنی تھی یا میں نے تو میقات گزار دی غفلت میں. انسان ایسا نہیں کرتا. تو جب وہ اس نیت سے لے کے آیا تو پھر اسی احرام میں وہ ٹیمپریری احرام سے نکلے گا حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ پہنے گا. تو وہ پھر اپنے مقام سے پہن سکتا ہے نا، کہ پیچھے سے نیت کر کے وہ اپنا ایک عمرہ ادا کر چکا ہے اس میں. تو اگر حج ہم لیتے ہیں قران تو پھر اس میں تو زیادہ سختی ہے نا. ہاں جی، زیادہ سختی ہے کہ آپ نے پہلے نیت کے ساتھ اور احرام اور عمرہ اور سارا کچھ باندھ کے رکھنا ہے. اسی طرح پھر 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی حج کا حصہ ہے، فرض حج ہے، فرائض میں سے ہے. پھر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ بھی فرائض میں سے ہے. پھر ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں کم از کم 2 راتیں مینا میں گزارنا، یہ بھی حج میں سے ہے، فرائض میں سے ہے. کم از کم 2 راتیں مینا میں گزارے لیں اور زیادہ سے زیادہ 3 راتیں. ٹھیک ہے. پھر 3 جمرات پر کنکریاں مارنا، یہ بھی حج کے فرائض میں سے ہے. پھر طواف وداع کرنا، البتہ حیض و نفاس والی عورت اس سے مستثنا ہے. ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ طواف وداع کے کیے بغیر اپنے ملک کو روانہ ہو سکتی ہیں بشرطیہ انہوں نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کر لیا ہو. طواف زیارہ کے لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں ویٹ کرنا پڑے گا، اپنے دن لینے پڑیں گے واپس. تو ایسے ویسے ممکن ہو سکتا ہے اگر دور سے آئی ہوں جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں طواف زیارہ کے بغیر تو نہیں نکل سکتے ہر حال میں، آپ کو چاہے اپنی سیٹیں کینسل کرنی پڑے. اچھا. حج کا جو طواف ہے نا وہ تو لازم و ملزوم ہے، وہ اس کے بغیر تو نہیں آپ کا حج ہی پورا نہیں ہوتا. طواف وداع میں گنجائش ہے کہ اگر ایسا کوئی آ گیا مسئلہ تو اس میں پھر انسان جو اپنا ٹائم جو کہتا ہے نا اپنی فلائٹ کا لینے والے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وداعی طواف نہ کر سکے گا تو پہلے ہی ادھر آ گیا نا اس کو. لیکن طواف زیارت تو کرنا لازم ہے، وہ تو حج کا حصہ ہے، حج کا رکن ہے، تو اس کو تو چھوڑے بغیر حج نہیں کمپلیٹ نا. ایسی اگر بات ہے اول تو اتنی میں نہیں سمجھتی ہمارے پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا کہ 13 کو ہماری واپسی ہو رہی تھی یا 14 کو واپسی ہو رہی ہوتی. آج کے فوراً بات کسی بھی میں نہیں سمجھتی الا یہ کہ وہ جو وہاں کے رہنے والے رہائشی ہیں ان کی وہ اپنے فرائض سے 2-3 دن کے اندر فارغ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا. لیکن جو باہر سے ابراڈ سے نکلے ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. تو سیٹیں دینے والے بھی لینے والوں کا بھی خیال اسی بات کو رکھتے ہیں، تبھی کہ وہ 3 ہفتے جو پیریڈ ہے وہ ہفتہ پہلے گزرے اور باقی 2 ہفتے آپ کو بعد میں گزرے، تاکہ وہ جو ہے اسی میں پھر بعض اوقات لوگوں کا جو بالکل قریب ٹائم میں اگر مکے میں داخل ہونا ہوتا ہے تو ان کا مدینہ کا سفر لیٹر آن رکھا ہوتا ہے، انہوں نے بعد والا سفر میں رکھا ہوتا ہے. تو اس میں تو خیر عورت کو آج تو ماشاءاللہ سے پھر دیکھیں نا کتنے اہتمام اور انتظامات کا دور چل رہا ہے. اس میں انسان ایسی غفلت نہیں کر سکتا. یہ اس وقت کی باتیں تھیں جب انسان کے پاس یہ طرح کی چیزیں اور سہولتیں موجود نہیں تھیں. اب جب انسان کو اب اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ فاسٹ ہماری ہر چیزیں موجود ہیں تو اپنا استباب پہلے اختیار کر کے جائیں تاکہ آپ کے فرائض میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے.
मगर ये बात हम लोग कहते नहीं सही है क्या? ये जैसे मेरे ख्याल वही बात करी कि अपने पीरियड वगैरह रोक सकते हैं हम। हाँ जी, ऐसे में देखें अगर आपकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है पूरे ग्रुप में हो रही है पूरे, तो उसमें बेहतर है जिंदगी में आदत नहीं बनानी चाहिए इसको कि अपनी मर्जी से आदत बना ले, जब चाहे इसको रोक ले, जब चाहे आप इसको छोड़ दें। हाँ, नहीं, वो एक अभी तो जैसे बिल्कुल बहुत जरूरी काम है ना, इस वजह से। तो बिल्कुल जिंदगी में देखे ना, एक आप मे भी आपका फर्स्ट और लास्ट ही ऐसा काम दे रहे हैं ना, ये बार बार तो नहीं दे सकते। तो उसके लिए तो ये हेल्थ के व्यू से उन्होंने कहा है कि इसको ना लेना, रोकना बेहतर नहीं होता, लेकिन कभी एक आध बार रोकना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, उसमें हेल्थ पे इतना इफेक्ट भी नहीं आता अगर उसको आदत बना लें। आप अपनी मर्जी से चाहे रोजे आए हैं तो हर रोजों में कहते हैं कि आप इसको डिले करने लगे हैं, आपकी और मर्जी से कहीं और जाना है तो कहीं उसको डिले करने जाते हैं, तो इसमें हेल्थ में फिर बहुत सारे वो खराबी के इशू पैदा हो रहते हैं। उस वजह से फिर उन्होंने मना किया, वरना इस्लामी तौर पे इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये हलाल है या हराम है, जरूरत के तहत कर सकते हैं बहुत ज्यादा। आपकी देखे सेहत नेचुरल चीजें हमेशा देखे नेचुरल होती है ना, तो उसकी रोकथाम मुस्तकिल आदत बना लेंगे तो क्या होएगा, बॉडी का क्या ब्लास्ट होएगा कि नहीं होएगा, है ना। तो अगर उसको कभी एक आध बार हमने ऐसा कर लिया है तो उसमें मैं नहीं समझती कि इसमें कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना चाहे तो कोई ऐसा कोई मसला बनेगा। लेकिन एक अव्वल तो, और देखें हज के दिन तो मखसूस है, आपके दिन तो मखसूस अपनी आदत में है ना, हज के साथ तो हज का जो हिसाब है वो तो अल्लाह के ज़िम्मे में है, और आपका हिसाब जो आपकी नेचर के ज़िम्मे में है ना, और हर इंसान मुख्तलिफ नेचर पे होता है, हर मतलब उसकी तबीयत मसला मुख्तलिफ चल रहा होता है, सबको तो ये अब लाखों का जम्मे गफीर जो होता है उसमें से ये, तो ऐसे में इंसान को, औरत को अपने सबाब, अम्मा आयशा की बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज, तो उसमें देखे तो आप ज़ियारा ही रहता था ना उनका, तो उससे पहले उनके पीरियड्स आए हुए थे जिसमें वो बाकी चीजों से रुकी गई, लेकिन अरफात में ठहरी है, मुजल्फा में ठहरी है, उनका ये आज हो गया। लेकिन तौफ़ ज़ियारा के लिए जब वो पाक हुई है तो तब वो फिर मस्जिद आयशा से उन्हें वापस अपने साथियों के संग भेजा कि उनका तवाफ करवा दिया जाए। क्योंकि वो एक लाजिम हिस्सा है, उसके बगैर तो आज कंप्लीट नहीं, तो आखिरी मोहर तो लगनी जरूरी थी ना। ये भी बात पता लग गई जी। मुझे लगता था बस वैसे ही था कुछ मामला, ये हो सकता सुना याद नहीं रहा आपका बिल्कुल भी। नहीं यही था असल में। तो और देखिए अल्लाह की हिकमत है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खास तौर पे अपने नबी और नबी की जिंदगी और अज़वाज को रोल मॉडल बनाना था, है ना, जिसमें ऐसे वाकयात तो अनयूजुअल वाकयात भी पेश आए, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक आध नमाज अगर जंग में कज़ा हो गई है तो वो भी एक अनयूजुअल है, कभी सोते में सुबह फजर उनकी मिस होगी, ये भी अनयूजुअल है, लेकिन अल्लाह ने ये काम करवाए हैं, चाहे जिंदगी में एक दफा करवाए, क्योंकि कौम के लिए एक मिसाल बन जाए, कौम के लिए एक रोल मॉडल है, और उनके लिए एक अमल का एक नुक्ता मिल जाए उन्हें भी, क्योंकि अल्लाह के नबी तो माशाल्लाह से मासूम और बहुत बरगजीदा थे इबादत में भी और फरमाबरदारियों में भी, और हम तो उनके पाँव के तलवे के बराबर भी नहीं हो सकते आम इंसान, मगर यह है कि चूंकि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे अंदर वो कमजोरियां मौजूद हैं, जो कमजोरियों का अज़ाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के जरिए से कभी एक बात सिर्फ नमूने के तौर पे करवा के हमारे लिए पैदा कर दी ना। बिल्कुल इसी तरह मान्य है गोलियों का इस्तेमाल जो है, ये देखिए आगे मैं वही बात करने वाली हूँ जो इन्होंने लिखी है। आजकल हैज की आर्जी बंदिश के लिए गोलियां मिल जाती हैं, डॉक्टर के मशवरे से इनके इस्तेमाल को उलमा ने जायज करार दिया है। देखिए इसलिए अगर इनके इस्तेमाल से हैज के आने में खतरा न रहे और पूरे सफर हज में वो मुश्किल पैदा ना हो, तो जो हैज की वजह से तवाफ़ क़ुदूम और तवाफ़ ज़ियारत के मौके पर पेश आती है तो इन गोलियों का इस्तेमाल जायज है। शर्त सिर्फ यही है कि सेहत के लिए वो मुज़र ना हो और अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें आप लोग। तो ये वही बात है जिसको मैंने अभी नजर नहीं मारी, लेकिन हम उससे पहले बात कर चुके थे। जो नेचुरल चीजें हैं ये अल्लाह का, ये पता चलता है कि अल्लाह का एहसान शुक्र है जिसने हमें हक पे रखा है, समझे। बस मैं तो इस चीज को इस तरह फील करती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जिसने मुझे फितरत पे रखा है,
میری سمجھ کو فطرت کی طرف لگایا ہوا ہے، جو اصل ہے اس کی طرف لگایا ہوا ہے. بعض اوقات آپ کے پاس دلیل بعد میں ملتی ہے، لیکن آپ کی ایک اپنی اندر سے ڈیولپنگ ہوتی ہے نا، وہ تھنکنگ آپ کی ٹیل کر رہی ہوتی ہیں آپ کو کچھ، تو جو میچ ہوتی ہیں تو پھر الحمدللہ ایک اللہ کا احسان اور شکر مانتے ہیں ہم اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سمجھ کے ساتھ اپنے دین کی اصل پہ رکھا ہے. تو آگے تنبیہات ہیں. جو حاجی حج کا کوئی رکن ادا نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہے، اس سے یہ دوبارہ حج کرنا ہوگا. جو حاجی حج کے فرائض و واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب چھوڑ دے گا تو حج راجع قول کے مطابق وہ توبہ استغفار کرے، اس پر کوئی دم نہیں ہے. یعنی حج کے فرائض و واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب چھوڑ دے گا تو راجع قول کے مطابق وہ توبہ استغفار کرے، اس پر کوئی دم نہیں ہے. جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس گھر آ کر پہنچے گا تو رکھے گا. نہیں تو ابھی آپ کہہ رہے کہ کوئی حج کا کوئی فرض پورا نہ کر سکے تو کوئی دم نہیں ہے، ایسے کیسے؟ پہلے تو میرا خیال ہم نے کیا کہ دم ہے. ایک منٹ میں خود ہی اس بات کو میں نے سمجھنے کے لیے 2 دفعہ پڑھا ہے. جو حاجی حج کا کوئی رکن ادا نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نمبر 1 انہوں نے یہ تنبیہات میں لکھی ہے. نمبر 2 بات جو لکھی ہے، جو حاجی کے فرائض و واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب چھوٹ جائے، ہے نا، چھوڑ دیا دے گا یا واجب چھوڑ دے گا تو راجع قول کے مطابق، یعنی چھوڑ دیا، یعنی ہو سکتا ہے اس جان کے نہ ہو، غلطی کی وجہ سے کچھ چھوٹ گیا ہو یا لا علمی کی وجہ سے کچھ چھوٹ گیا ہو. تو اگر لا میں اس وقت ہی بعد میں اگر ہمیں یاد آتا ہے تو پھر ہے نا، تو وہی انہوں نے کہا اس پہ توبہ استغفار ہے، اس پر پھر دم نہیں ہے. اچھا پہلے پہ تو ہے نا کہ آپ نے جان کے چھوڑا تو حاجی نہیں ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں دوسرے میں کہ کوئی ایسا چھوٹ گیا آپ کی لا علمی کی وجہ سے چھوٹ گیا، کوئی انجان پنے کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس پہ جب ریلائز ہوا تو پھر آپ کا توبہ استغفار ہے، دم نہیں ہے. جو شخص قربانی پھر نہ کر سکتا ہو وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا، 3 دن کے وہاں پہ روزے رکھے گا اور 7 دن اپنے گھر میں آ کے رکھے گا. یہ میں نے پڑھا تھا. ہاں یہ قرآن کی ہمیں ہدایت ملتی ہے، قرآن میں ملتی ہے یہ بات. جو شخص کسی وجہ سے حج کی کوئی سنت ادا نہ کر سکتے اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا. کوئی سنت اگر ادا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں. پھر اقسام حج ہے. حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، تمتع اور افراد. حج قران لغوی اعتبار سے قران کے معنی ملانا کے ہے. حج قران کرنے والا احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے اور دونوں کو ایک ہی احرام نیت میں ادا کرتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان حلال نہیں ہوتا، اس لیے اسے قران کہتے ہیں. اسی میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا اور وہ قران تھا. پھر انہوں سے نہیں ہوا تھا، پھر انہوں نے نیت بدل لی تھی اپنی. ہاں یہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے کیا نا یہ آپ کے ساتھ حج وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہوگا کیونکہ پیچھے قوم کو مشقت نہیں ڈالنا تھا. ہاں بالکل، ورنہ ہم سب نے وہ جو بازوقت کہتے ہیں نا بڑے کاموں کو کی سنت فرائض کو چھوڑ کے کچھ ایسے کاموں کی سنت و فرائضوں کو ہم پکڑتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں جتنی سٹرگل میں ڈالیں گے اتنا شاید مزہ آئے گا، اتنا اجر بڑھے گا. تو اسلام کا مزاج جو ہے آسانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 چیزوں میں اگر سلیکشن کرنے کا انہیں موقع ملا تو آپ نے آسانی والے عمل کو ہاتھ ڈالا. تو حج تمتع میں لغت کے تمتع کے معنی ہوتے فائدہ اٹھانے کے، یعنی تمتع کرنے والا میقات سے عمرے کا احرام نیت باندھتا ہے اور ادائیگی عمرہ کے بعد احرام کھول کر حلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی حلال ہو جاتا ہے. اور 8 ذی الحجہ کو مکہ ہی سے دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں. یعنی فائدہ اٹھایا نا اس نے، اس پہ قربانی کرنا، اس میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے. لیکن حج افراد جو ہے، افراد کے معنی ہوتے ہیں اکیلا کے. حج افراد کرنے والا میقات سے صرف حج کا احرام اور حج کی نیت کرتا ہے جسٹ، اس لیے اسے حج افراد کہتے ہیں. اس میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. قربانی ضروری ہے نا عمرہ؟ ہاں وہ تو بس وہ وہاں سے میقات سے کر کے آئے گا. وہ لوکل جیسے بندے باز کا وہ ٹائم نکلتے ہیں اور 3 دن کے اندر حج کر کے فارغ. تو حج کی اقسام میں سے کون سا حج افضل ہے؟ ویسے تو اسلامی تینوں اقسام کے حج جائز اور درست ہیں. ان میں سے کوئی سا بھی حج کر دیا جائے تو مسلمان اسلامی فریضے سے سب کو دوش ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج قران کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کے شوق کا اظہار فرمایا. شوق کا اظہار فرمایا، آپ نے کیا نہیں.
وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا وہ تھوڑی سی مسکنسپشن ہو گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران نیت کری تھی پیچھے سے اور اسی کو کنٹینیو کیا، جبکہ آپ نے حج تمتع کا یعنی افادیت یا اس کے شوق کا اظہار کیا کہ اگر وہ نیت نہ کی ہوتی تو میں تمتع کرتا. اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہم نیتوں کو جمع تمتع میں بدل دیں. اچھا آپ نے اپنی نیت تو کنٹینیو رکھی لیکن صحابہ کو تمتع میں بدلوا دیا تھا. جن صحابہ کی نا انہوں نے، ہاں بالکل، جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بھی نیتیں نہیں بدلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصے کا اظہار بھی فرمایا تھا. کیونکہ حکم دیکھے نا کس کا ہے. بالکل. مگر وہی بات ہوئی نا، وہ کہہ رہے ہوں گے اگر زیادہ ثواب ملتا ہے تو کیوں نہیں. ہاں بالکل، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اپنی مرضی سے کوئی ایک سٹیپ نہیں اٹھاتے تھے، یہ اللہ کا وعدہ. بالکل. تو اللہ کا جتنا یہ بھی دیکھے نا قوم کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر حج کی رات سے نیت کروائی ہے تو وہ بھی ایک سکلان تھی. اور اس کے بعد اگلی تمتع کا اگر انہوں نے اکنالج کیا تو اس کے اوپر خود تو قائم رہے لیکن صحابہ کو تاکید کی کہ آپ لوگ اپنی نیتوں کو بدل کے تمتع میں چلے جائیں. ماشاءاللہ شفقت والے تھے نا، انہوں نے ان کا خیال کیا. بالکل. اور پھر اس میں سب سے پہلا جو کام ہے انسان کا یہ ہے اپنے حاکم کی حکم کو ماننا ہے نا. اور وہ تو ہمارے لیے ہمارے رہبر اور حاکم اور رہنما اور ہمارے لیے رول ماڈل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا نا. بالکل. تو اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ جب آپ کا حکم کوئی بھی گنجائش والا ہم تک موجود ہو، ہم تک ملے، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا لا چاہیے. اور ان میں سے ایسے اگر اطاعت نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ نہیں یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم تھا تمتع والا بھی اور فائدہ دوسرے والا بھی، تو ٹھیک ہے آپ اگر قران کرتے ہیں تو، لیکن اس میں کیس میں اگر آپ کی لا علمی تھی تو اس میں موجود ہے گنجائش کہ آپ اس کو تمتع میں بدل دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ قربانی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیت نہیں بدل سکے. ٹھیک. لہٰذا قران کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو قربانی پیچھے سے لے کے آنا ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس اگر قربانی تھی اور ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے پاس قربانیاں نہیں ہوں، اس لیے آپ نے ان کو تاکید کی کہ آپ لوگ بدل لیں اپنی نیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ تھی تو آپ نے پھر نہیں بدلی. لہٰذا ان تینوں اقسام میں سے حج تمتع کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. پھر حج بدل ہے یعنی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، اور یہ جائز ہے بشرط حج بدل کرنے والا پہلے خود اپنا حج کر چکا، اس کی طرف سے وہ حج ہو رہا ہے، وہ فوت شدہ ہو یا انتہائی مریض ہو، کسی صورت میں بھی سفر کے قابل نہ ہو، تب اس کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. بلا وجہ وہ نہیں اپنی طرف سے کسی کو حج کروانے کے لیے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں اور بس صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسٹرگل نہیں اٹھا سکتے تو چلو اپنی طرف سے کروا دیں. نہیں، اس کے لیے شرعی عذر کا ہونا لازمی ہے کہ یا تو دنیا سے شوق میں رہتے ہوئے گزر گئے یا پھر اتنے مسکین ہیں کہ اول تو حج فرض ہی نہیں ہوتا مسکین کے اوپر نا، ہے نا. تو بیمار ہے، تندرست نہیں ہے، وہ ایک دوسرا عذر بن جاتا ہے. میں یہی عذر گنا ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنے پاس سے کروائے. ہاں، سفر کے قابل نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ڈاکٹروں نے گنجائش نہیں دی ہوتی، شوق بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پروگرام پورے پکے ہوتے ہیں لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ روک دیتا کسی وجہ سے اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں اب سفر کرنے کے اب قابل نہیں. تو ایسے میں انسان جو ہے وہ اپنا سرمایہ بھی کسی پہ لگا کے تو اپنا حج بدل کروا سکتا ہے. حج بدل کرنے والا احرام سے قبل نیت کرتے ہوئے اس شخص کا نام لے گا جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، اور یعنی احرام باندھنے کے الفاظ دہراتے وقت آخر میں ان کا نام لے کر مثلا اللہم لبیک حجا جس کا بھی نام لینا. ہاں جی، اگر بالفرض اس کا نام لینا بھول گیا یا نام ہی بھول گیا تو نیت ہی کافی ہے. اس طرح حج کے طریقے میں کوئی بھی فرق نہیں. پھر حج بدل کی طرح عمرہ بھی دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے بشرطے اس شخص نے اپنے پہلا عمرہ ادا کیا ہو. نیز عمرے کے طریقے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. پھر بچوں کا حج جو ہے نابالغ بچے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ان کے حج کا اجر و ثواب والدین کو ملے گا یقیناً. وہاں تو اتنا تو وہ گنجائشیں موجود ہوتی ہیں تو بات کر دیتے ہیں، کسی کے پاس گنجائش ہی موجود نہیں ہوتی، کہاں چھوڑیں بچوں کو.
سم ٹائم کسی کی ہو سکتا ہے کتنی مجبوریاں ہوں کہ ان کے پاس کوئی آسرا ہی نہ ہو، اس وجہ سے انہیں لے کے جانے پڑتے ہیں. تو اس میں ایسے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر وہ کر لے. آپ کی دادی ہے، یہ بچوں کی دادی ہو سکتی ہے، باپ کی یعنی خاوند کی ماں یا آپ کی ماں، بڑھ کے تو کوئی خیر خواہ نہیں ہے. نانی دادی بس ہے، نانی اور دادی ہے، مخلص رشتہ ہے بس. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، حرج تو کوئی نہیں ہے. لیکن دن بدن احتیاطی تدابیر جو ہے وہ زیادہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا ہمیں، بہت کرنی پڑ رہی ہے. اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے. آمین. پھر بچوں کی غلطی پر کوئی فدیہ دم نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی میں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سویا ہوا آدمی حتیٰ کہ جب وہ بیدار ہو، بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پاگل حتیٰ کہ اس کا پاگل پن دور ہو جائے. 3 آدمی کے اوپر قلم بند ہوتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وہ جو کرام الکاتبین ہیں ان کے بھی قلم رکھے ہوتے ہیں. تو ایسے سوئے میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ سلیپ اوور کرنے سے فرائض جاتے ہیں، فرائض جانے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، یا ہو جاتے ہیں بعض اوقات نا، تو فوری طور پہ پہلا کام پھر اپنا فرض کا ادا کرنا چاہیے. جو ہی آپ کی آنکھ کھلے اس میں پھر اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. چاہے اللہ کی طرف سے ہمارا جو معاملہ تھا وہ ڈیلے ہو چکا ہے، ٹائم نکل چکا ہے اور ہم سوتے رہ گئے ہیں، تو حکم ہے یہ کہ وہ اٹھتے ہی فوراً ادا کر لیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے نیند دی تھی، جیسے کہتے ہیں نا روزے میں کسی کو اللہ نے بھلا دیا اور اس نے کھا لیا، یہ اللہ کی طرف سے گنجائش ہی تھی جس کو کھلا دیا اللہ نے. اسی طرح اگر ہماری کسی وجہ سے اول تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا تدبیر تو ہم ساتھ ساتھ کریں، تدبیریں اگر کھوٹی ہیں تو پھر اللہ کو پتہ ہے. صحیح ہے، اور نیت ہماری ہے، طبیعتیں کھوٹی ہیں اور سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں. فرائض جا رہے ہیں تو روز جا رہے ہیں، عادتیں بنا لی. اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو حفاظت کرے، سچ میں بہترین دین کی سمجھ کے عطا کرے. جس طرح اس نے ہمارے لیے دین کی راہیں کھولی ہیں، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے. اور ہمارا بھی ہے جو کہتے ہیں نا مستقبل ہے وہ اللہ سیف کرے، ایمان کی حالت پہ رکھے. پھر کم سنی میں حج کرنے سے فرضیت ساقط نہیں ہو جاتی. یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی یہ سوچے کہ چلو چونکہ میں نے اماں کی گود میں تھا تو حج کر لیا، میرے اوپر حج فرض نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. تو وہ تو حج اپنی مال سے تو کرنا ہی ہوگا نا. چلیے یہاں تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آگے نیا باب شروع کریں گے، پورا 5 باب جو میں نے کیا آپ کے ساتھ، اور 6 باب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ کریں گے. ہمارا کتنا رہتا ہے کورس رہتا ہے ابھی کل کتنے باب ہے اس کے 4 میں چیک کرتے ہیں. اس کے 9 باب ہیں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا بکلٹ ہے جو میرے پاس جو آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. تو باقی مزید ایک اور بڑی بک بھی ہے جس میں انہوں نے ایک ایک چیز کی افادیت کے اوپر بڑا ایک ڈالا ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہے نا بیسکس، ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. باقی آئندہ کلاس جو ویسے بھی آپ کی اب ٹیوزڈے کی بجائے ہو سکتا منڈے کو دوں، کیونکہ ٹیوزڈے کو میری کلاس ادھر وہ لائیو حفظ کی شروع ہو رہی ہے. تو پھر وہ ٹائم تو میرا ادھر چلا جائے گا، تو آپ کو منڈے کو پھر دوں گی ٹائم. حفظ کیا مطلب آپ کروائیں گے کہ آپ کریں گی؟ کیا میں کروا رہی ہوں حفظ. اچھا آپ کرواؤ گے. تو اس کے لیے وہ ٹیوزڈے والا دن ہوگا انشاءاللہ، تو میں آپ کو پھر منڈے والا دے دوں گی. لیکن نیکسٹ ویک لاسٹ ہوگی ہماری ٹیوزڈے کو کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں منڈے والا ٹائم سیٹ کر دوں گی آپ کو. جی بالکل صحیح انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.